اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الحجر پڑھیں گے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ کتاب روشن قرآن کی آیتیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر لوگ بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے، یعنی آخرت میں وہ یہ آرزو کریں گے، اپنا پچھتاوا ظاہر کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ظاہر مرنے کے بعد پھر ان پر کھل جائے گا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، ہمارے لیے تو جہنم سامنے آ گیا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید آخرت نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو وہاں پہ یہ جو ہے نا یہ بات کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور کافر سے کیا مراد ہے؟ کافر سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ کافر صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ کافر وہ بھی ہوتا ہے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، نیک اعمال اختیار نہیں کرتا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ تو صرف مسلمان ہو جانے سے ہی تو بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے بخشش ہوگی، نیکی کے کام کرنے سے، بدی کے کام نہ کرنے سے، باز رہنے سے بخشش ہوگی۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، یعنی کافروں کو چھوڑ دیجئے، ان کے بارے میں غم نہ کریں۔ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھاتے پیتے رہیں۔ وَيَتَمَتَّعُوا یعنی دنیا کی متاع حاصل کر لیں، دنیا کے فائدے حاصل کر لیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل کیے رکھیں، پھر وہ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ تو اب دنیا کے جو فائدے ہیں وہ تو ایک مومن بھی حاصل کرتا ہے، مسلمان بھی حاصل کرتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے۔ تو یہاں پہ کافروں سے متعلق جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہیں چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ یأکلوا کھاتے رہیں، ویتمتعوا اور فائدے حاصل کرتے رہیں دنیا سے۔ تو اب کھاتے پیتے تو مومنین بھی ہیں، دنیا سے فائدے حاصل کرتے تو مومنین بھی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کا کھانا پینا اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جو کچھ شریعت میں احکامات دیے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، کھانا ہے پینا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اور جتنے بھی احکامات دیے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں نعمتیں آپ کے لیے حاصل کرنا حلال ہیں، جائز ہیں، تو وہ مومنین حاصل کرتے ہیں، اور اس میں وہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے تابع کر رہے ہیں، شریعت کے تابع کر رہے ہیں، تو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں مگر حلال طیب اور اللہ کے حکم کے تابع رہ کر۔ وہ بھی دنیا حاصل کرتے ہیں مگر اللہ کی شریعت کے تابع رہ کر۔ لیکن کافر لوگ یہ نہیں کرتے، ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں دنیا مل جائے، ہمیں دنیا کے مزے مل جائیں، ہم دنیا میں بس کھاتے رہیں پیتے رہیں، اور دنیا کی جس قدر مزے ہیں نا بس وہی ہمیں مل جائیں، یہی ہماری زندگی کا بس مقصد یہی ہے۔
تو اللہ کی رضا ان کا مقصد نہیں ہوتا، ان کا کھانا پینا اللہ کے لیے نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کے لیے وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ عبادات نہیں کرتے، وہ نیکیاں نہیں کرتے، وہ بدیوں کو نہیں چھوڑتے، بس وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. ظاہر ہے اب کھاتے تو مومنین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں زندہ رہنے کے لیے. مومنین تو اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو شکر کرتے ہوئے کھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ کو شکر کرو اور اللہ کی باتیں بھی مانو. لیکن کافر کھاتے ہیں کیونکہ بس انہیں کھانا پسند ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کی رضا نہیں چاہتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. تو اس لیے ان کا کھانا پینا بھی گویا کہ گناہ ہے، اور ان کا جو دنیا کے جو فائدے حاصل کرنا ہے نا، وہ بھی گناہ ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی دنیا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے کافر اور مومن میں، یہ فرق ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. تو جیسے نماز فرق کرتی ہے، مومن جو ہے وہ نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، اللہ کو شکر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا. کافر جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو اسی طرح جو ہے یہ کھانا پینا ہے، دنیا کے فائدے حاصل کرنا ہے، وہ مومن جب کرے گا تو وہ اللہ کی رضا کے تابع رہ کر کرے گا، جبکہ کافر اپنی مرضی کے مطابق کرے گا. اس میں وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یعنی حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرے گا، کھانے پینے میں، مال و دولت میں، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے میں، ٹھیک ہے نا. حرام ریلیشن شپ بنائے گا جو کافر ہے، کیونکہ اس کی تو وہ تو کسی کے تابع نہیں چل رہا، وہ تو اپنی مرضی کرے گا. اسے کہتے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی. تو اپنے رولز بنائے ہوتے ہیں کافروں نے، اللہ کے نافرمانوں نے، وہ اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. تو جبکہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ یہ ایسا کام نہیں کرتے، وہ ریلیشن شپ قائم کریں گے تو حلال ریلیشن شپ شادی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور شریعت کے احکامات کی پابندی اختیار کریں گے مومنین. تو یہ فرق ہے. تو یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، لذتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ مومن بھی حاصل کرتے ہیں، وہ کافر بھی حاصل کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ مومنین جو ہیں وہ شریعت کے تابع رہتے ہوئے حلال جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے حاصل کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو شکر بھی کرتے ہیں. جبکہ جو کافرین ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. ان کو بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے، ہمیں بس وہ چاہیے، ہم نے وہ حاصل کرنی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، بس یہی زندگی کا مقصد ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی، نیکیاں کرنے کی، بدیوں سے بچنے کی، نہیں، کچھ ضرورت نہیں ہے. آپ آزاد ہو، آپ کی زندگی، آپ خود اپنی زندگی کے مالک ہو، جو کرنا چاہتے ہو کرو. یہ ہے کافروں کی فلسفی، کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اور اپنی زندگی کا مالک خود اپنے آپ کو ہی مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مالک جو انسان کی زندگی کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو مرضی اللہ کی چلے گی. لیکن کافروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر اپنی مرضی چلاتے ہیں. تو اسی لیے اس آیت میں فرمایا کہ کافروں کو چھوڑ دو، اللہ رسول کے نافرمانوں کو چھوڑ دو، بس کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کے فائدے حاصل کرتے رہیں، اور جو خواہشات ہیں، جو ان کی جھوٹی امیدیں ہیں دنیا سے متعلق، اس میں وہ غافل رہیں. وہ عنقریب جان لیں گے. کب جانیں گے؟ مرنے کے بعد. وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم. اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا. یعنی ہر بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر بنائی ہوئی ہے، قانون بنایا ہوا ہے کہ کوئی بستی یعنی بستی میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے. ان تمام بستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ان کے پاس انبیاء آتے ہیں، انہیں احکامات شریعت دیتے ہیں، پھر جو ان کی بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے قانون ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے قانون ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے. تو یہ دنیا میں تمام اقوام کے لیے، تمام بستیوں کے لیے یہ قانون ہے. ما تسبق من امت اجلها
وما یستأخرون، کوئی بھی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، یعنی موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی قوم اپنی موت سے وہ بچ نہیں سکتے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کفار کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ اب جو کافر لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ کافروں کا لائف سٹائل الگ تھا، وہ دنیا دار تھے، دنیا پرست تھے، ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، عیش موج مستیاں کرنا تھا، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا۔ جیسے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافروں کو، یہود و نصارہ کو، جو دنیا کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، پیسہ، دولت، دنیا دنیا دنیا، بس یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے، ہم کامیاب ہو گئے۔ تو جبکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے، کہ پیغام دیتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، موج مستیاں کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے زندگی بسر کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے تمام کام جو ہیں کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، وہ اللہ کے احکامات کے تابع بسر کرنے، اللہ کی رضا چاہنی ہے ہر کام میں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے، قرآن کی تبلیغ کرتے تھے کہ بھئی تم دنیا میں آئے ہو، تم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہو، تمہاری زندگی کا مالک اللہ ہے، اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، جہنم ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی تھی نا، وہ کافروں کو بڑی عجیب سی لگتی تھی کہ بھئی یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ہم تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بزنس کی باتیں کرتے ہیں، کتنا دولت ہے، کتنا پیسہ ہے، کیا کاروبار کریں، ٹھیک ہے نا، دنیا دنیا کرتے ہیں، اور یہ تو کچھ عجیب ہی باتیں کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا تو سوال پوچھے جائیں گے، تو یہ زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، یہ کیا باتیں ہیں۔ تو وہ جس کی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ نبی تو مجنون ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ آج کے زمانے میں بھی جو علماء دین ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے وہ بھی جب تبلیغ کرتے ہیں، تو جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں پھر باتیں بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ مشابہت ہے دنیا داروں کی کافروں کے ساتھ، کہ وہ بھی دین کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تم ہمارے پاس، یہ کافر لوگ اب کہتے ہیں، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو، اب اللہ تعالیٰ جواب فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو نہیں نازل فرماتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی، یعنی موت کے وقت فرشتہ آئے گا، قبض کر دے گا روح انسان کی، تو اس وقت پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ جب انسان فرشتے کو دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے، اسے پتہ چل جائے گا کہ واقعی فرشتے تو ہیں، رسول نے جو بات بیان کی تھی کہ فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ بات تو اب سچی ثابت ہو گئی ہے، وہ تو اللہ کی نشانی دیکھ لے گا، یہ والی کہ فرشتے کیوں نہیں نازل کرتا اللہ تعالیٰ، جب وہ دیکھے گا تو اس کے بعد پھر اسے مہلت نہیں ملنے والی، کیونکہ وہ فرشتہ تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا۔ تو دیگر آیات میں لکھا بھی ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں اگر وہ نازل بھی ہوں تو وہ انسانی شکل میں نازل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی
انسانوں سے الگ مخلوق ہو جو تصور کیے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ اس طرح فرشتے آئیں گے تو ہم دیکھ لیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے تو جب نازل ہوں گے حق کے ساتھ کسی مقصد کے لیے جب نازل ہوں گے تو وہ مقصد ان کی روح قبض کرنا ہوگا، اس وقت پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہ جو فرمایا کہ فرشتے تم پر نازل کیوں نہیں ہوتے، یہ اصل میں کافر لوگ مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے نا۔ کبھی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے وہ آسمان پر چڑھ جائیں اور آسمان پر سے ہمارے سامنے نازل ہو اتریں، کوئی کتاب ہمارے سامنے نازل کر کے دکھائیں تب ہم مانیں گے۔ کبھی کہتے تھے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، تو اس طرح کے یعنی کہ وہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ تو اب ان کی جو اعتراضات تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا، ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ چاہتا تو فرشتے نازل کر کے دکھا سکتا تھا، وہ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کافروں کے سامنے زندہ آسمان پر لے جا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کرتا اور ایسے نشانات دکھا دیتا تو پھر تو کافروں کی گردنیں جھک جاتی، وہ تو قبول کر لیتے، تو امتحان نہ رہتا۔ ایسے ایک آیت میں ہے کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ آسمان سے ایسی نشانی اتاریں کہ جس کے سامنے کافروں کی گردنیں جھک جائیں، وہ قبول کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسے نشانات ظاہر نہیں کرتا کہ جس کو دیکھ کر پھر وہ جو ہے نا ان کے سامنے پھر وہ سب قبول کر لیں، کیونکہ پھر وہ امتحان نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نشانات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی حد تک کافروں کے پاس گنجائش موجود ہوتی ہے انکار کرنے کی، تو جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ انکار کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی انکار کر لیتے ہیں، اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں نشانی کو دیکھ کر۔ جیسے مثال کے طور پر جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، وہ کون کون سی نشانی ہے؟ یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے، یہ رزق جو زمین سے نکلتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہاتھ، بازو، ٹانگیں، دماغ، دل، یہ سب کچھ جسم کے جو اعضاء دیے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے دیے ہمیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو اب یہ کافر تو دیکھ رہے ہیں اس نشانی کو، تو الرسول نے بتایا کہ یہ اللہ کی تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا، تو اب کافر لوگ قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ چیزیں پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں، وہ کوئی نئی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں نئی چیز دکھاؤ، تو انہیں نئی چیز نہیں دکھائی گئی، انہیں یہی نشانیاں دکھائی گئی ہیں جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر سب انسانوں کو دکھائی ہوئی ہیں، کیونکہ سب انسان برابر ہیں، تو سب انسانوں کے لیے انبیاء آتے ہیں اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ایسی نشانات دکھانے پہ کہ جس کے سامنے کافروں کی گردنیں جھک جائیں اور وہ پھر قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگ ہدایت کو قبول کر لیتے، ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایک آزمائش کا پہلو رکھا ہوا ہے، امتحان کا، شک و شبے کا، کہ جس کے دل ٹیڑھا ہے وہ شک کو قبول کر کے تو وہ انکار کر لے، نافرمانی کرے، کفر کا رستہ اختیار کرے، جس کا دل ٹیڑھا سیدھا ہے، صاف ہے، جو سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو وہ ہدایت کو قبول کر لے۔ تو یہ ہے امتحان، اسی لیے پھر مرنے کے بعد جنت اور جہنم جو ہے وہ رکھی گئی ہے، کیونکہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر عظیم یعنی قرآن ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی
اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے ہیں تو لوگ تمسخر کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، نہ ان کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جو کافر لوگ تھے نا وہ تو دنیا دار تھے، دنیا پرست تھے، وہ اس طرح کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے تھے کہ زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے تو اللہ کے لیے، یہ زندگی کے ہم خود مالک نہیں ہیں، ہم زندگی پر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہ یہ چیزیں نہیں قبول کر سکتے تھے۔ ان کی فطرت یہ تھی کہ میری زندگی میری مرضی، میری دولت میری مرضی، وہ اس طرح کی ان کی سوچ تھی، اس لیے وہ تمسخر کرتے تھے رسولوں کا، کیونکہ رسول یہ پیغام دیتے تھے کہ تم لوگ اللہ کے غلام ہو، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مرضی اللہ کی چلے گی تمہاری زندگیوں پر، تو وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں یہ چیز داخل کر دیتے ہیں، یعنی تمسخر کو۔ کن کے دلوں میں؟ مجرموں کے دلوں میں۔ مجرمین کون ہیں؟ بد عمل، گناہ گار، کافر ٹائپ کے جو لوگ ہیں، جو رسول کو ماننا نہیں چاہتے، جو اللہ والے بننا نہیں چاہتے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس چیز کو داخل کر دیتے ہیں، یعنی مخالفت کو، تمسخر کو۔ تو یہ جو رسولوں کا تمسخر کرنے والے لوگ ہیں، مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں۔ مجرم سے مراد ہے بد عمل ہوتے ہیں، ان کی فطرت ٹیڑھی فطرت پر رہنا پسند کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی نماز کا کہے، ہمیں کوئی عبادات کا کہے، ہمیں کوئی نیکیوں کا کہے، ہمیں کوئی بری چیزوں سے روکے، ہمیں کوئی کہے کہ بھئی تم اپنی لائف پہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، وہ انہیں برا لگتا ہے، وہ یہ چیز قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے اب موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے، اب مومن کے پاس بھی موبائل فون ہوتا ہے تو وہ اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے وہ ہر چیز دیکھ لے، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو بے حیائی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے جو ہے بری چیزیں دیکھنے سے خود کو باز رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ لیکن اب جو کافر ہے، جو بدعمل ہے، وہ یہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا دیکھو میرا فون ہے، میں نے اپنے پیسوں کا خریدا ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی دیکھوں، وہ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے مجرم، کافر۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے کافر، وہ بس اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کیا اللہ نے کہا، کیا رسول نے کہا۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو اس لیے جو فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا، تمسخر، رسول کا تمسخر، رسول کی مخالفت، یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے جو مجرم ہوتے ہیں، جو بدعمل ہوتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندے ہیں، جو نائبین ہیں، یعنی جو علماء دین ہیں، علماء صالحین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو یہ جو مجرم ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، بدعمل ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ ایسی ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ تمسخر کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ لوگ اس قرآن پر، رسول کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے، یعنی پہلے بھی ایسے ہی لوگ تھے، کیونکہ دنیا میں ہر زمانے میں جو ہے وہ لوگوں کی نفسیات ایک طرح کی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، تو پہلے بھی ایسے بد لوگ آتے رہے ہیں، اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان، ان کافروں پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں، یعنی ان کے لیے ممکن بنا دیں، اور وہ سارا دن اس پر چڑھتے رہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس پر نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھوں پر کسی کا کنٹرول آ گیا ہے، زبردستی، جبرن، یا کوئی جادو کر دیا گیا ہے،
یا ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ کافر لوگ ایسی ٹیڑھی فطرت کے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان پر آسمان کو بھی دروازہ کھول دیں تب بھی انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، تب بھی انہوں نے نہیں ماننا۔ تو یہ جو ٹیڑھی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ بہت عبرت کا مقام ہے، کیونکہ ٹیڑھی فطرت والا انسان جو ہے نا وہ پھر اس کو ہدایت ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے چلاک مکار بنتے ہیں اپنے خیال سے، وہ سمجھتے ہیں جی یہ بھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی ساری زندگی پڑی ہے، ابھی گناہ کرو، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اللہ اللہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، تسبیحات پکڑ لیں گے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے گویا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو یعنی بیوقوف بنا دیں گے معاذ اللہ۔ ایسے دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں ایسے لوگ نا، بناتے ہیں نا، دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو بڑا الو سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، چلاکیاں مکاریاں کر رہے ہوتے ہیں، کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں دنیا میں انہیں، وہ سمجھتے ہیں خدا بھی معاذ اللہ ایسا ہی ہے کہ خدا کو بھی ہم ایسے ہی دھوکہ دے دیں گے کہ دنیا اللہ نے پوچھنا ہے نا، وہ کہتے ہیں مطلب یہ سوچتے ہوں گے کہ خدا نے تو پوچھنا ہے، حساب کتاب اگر لینا ہی ہے نا چلو ٹھیک ہے، دنیا ہم اپنی مرضی سے گزار لیں گے بڑھاپے تک، بڑھاپے میں پھر توبہ کر لیں گے۔ تو اب میرا تو تجربہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی پھر ہدایتیں نہیں ملتی ایسے لوگوں کو، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہی نہیں، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس کے لیے مشقت ہونی چاہیے، صاف نیت ہونی چاہیے، نیت صاف نہیں ہوگی تو ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی، چاہے جتنی مرضی چلاکیاں مکاریاں انسان خیال کرے کہ میں کر لوں گا۔ تو وہ پہلے سے ہی اپنی فطرت کو نیکیوں پر عادی کرنا ہوتا ہے، تو بعد میں اپنی مرضی کر کے بندہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ ہدایت قبول کرنے کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے کانوں تک یا آپ کی نظروں تک کوئی ہدایت کی چیز پہنچی ہے، آپ فوراً اسے قبول کرو اور اس پر عمل کرو، تب ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ نہیں مل سکتی۔ ساری زندگی علماء دین کی تبلیغ انسان سنتا رہے، قرآن سنتا رہے، لیکن انسان اس تبلیغ پر دھیان نہ دے، اور جب مرنے لگے بوڑھا ہو جائے تب کہ چلو اب 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تب اس کو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے اس کو وہ بھی توفیق نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی اسے، اور پھر اگر توفیق ملتی بھی ہے تو پھر اس کی نمازیں بھی بس محض رسمی ہوتی ہیں، اس کو وہ علم صحیح دینی علم حاصل اس کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، پڑھا نہیں ہوتا اس نے، اور ساری زندگی تو اس نے دنیا پرستی میں گزاری ہوتی ہے، آخرت میں تو پھر وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کے میسج کو سمجھے، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے چلو جی یہ بس تسبیح کر لو تو گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، تو نمازیں پڑھ لو تو بس گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، وہ بس رسمی نمازیں ہوتی ہیں۔ لیکن گناہوں کو انسان پھر اس وقت بھی نہیں چھوڑتا بڑھاپے میں، وہ بس پھر یہی ہوتا ہے کہ چلو جب تک زندگی ہے گناہ بھی کرتے رہیں گے اور بس بخشش بھی مانگتے رہیں گے، یعنی وہ صحیح تقویٰ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر بس وہ ایک چلاکی ہوتی ہے کہ ہم نے بس نا گناہ تو ہم نے اپنی مرضی کی کرتے رہنے ہیں اور بس ان کی معافی پھر اللہ سے مانگتے رہنے ہیں کہ چلو جی اللہ تعالیٰ معافی دے دو جی، اب یہ گناہ ہم نے کر لیا، وہ گناہ ہم نے کر لیا، اب معافی دے دو، تو وہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے، گناہ کرو معافی مانگو، گناہ کرو معافی مانگو، یعنی جان بوجھ کر وہ اس فطرت پر قائم ہوتے ہیں۔ مومنین کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ جان بوجھ کر کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی غلطی جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ظاہر انسان بشر، مومنین بشر ہوتے ہیں، ان سے بھی کوئی غلطی بعض دفعہ ہو جاتی ہے، تو ان غلطیوں پر وہ اصرار نہیں کرتے، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس کو غلط کہتے ہیں، اس پر وہ راضی نہیں ہوتے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، فوراً توبہ طائب ہو کر اپنے آپ کو پاک باز بناتے ہیں۔ مومنین کی حالت یہ ہوتی ہے، اور وہ اس توبہ بھی ان کی اس اسٹریٹجی، اس نیت پر ہوتی ہے، ارادے پر ہوتی ہے کہ آئندہ انہوں نے کوئی یہ گناہ کا کام نہیں کرنا، فلاں جو ان سے غلطی ہو گئی ہے وہ دوبارہ ان سے سرزد نہیں
ہوگی، وہ اس ارادے پر توبہ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ آئندہ پھر ایسے ان سے اس قسم کے کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں یا برے اعمال سرزد نہیں ہوتے۔ لیکن جو کافر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، وہ ٹیڑھی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جو ہے نا ان گناہوں سے باز رہیں، ان کی فطرت میں ہی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اگر نمازیں پڑھیں گے، اگر کوئی تسبیح کریں گے، اگر کبھی کوئی قرآن، کبھی دین کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے، تو بس محض اس لیے کہ جو ابھی ہم گناہ ہم نے کیے ہیں وہ بخشے جائیں، تاکہ آگے پھر دوبارہ ہم گناہ کریں، پھر ان کی بخشش کے لیے دوبارہ ادھر حاضر ہو جائیں گے دینی مجلس میں، پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح ان کا سرکل چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہدایت نہیں مل سکتی، بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت نہیں مل سکتی اگر انسان کی نیت صاف نہیں ہوگی، انسان جو ہے نا وہ ارادہ نہیں کرے گا پاک ہونے کا، تو اسے پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ اور جب انسان کی پوری زندگی ایک گزارتا ہے اور اس کی فطرت ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بد عملیاں کر کے، گناہ کر کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس ٹیڑھی فطرت اس کی یعنی کہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں سے باز نہیں رہ سکتا، گناہوں کو چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے، گناہ چھوڑنے میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نے اپنی عادت بنائی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہیں، میں نے گناہ کرنے ہیں۔ تو یہ فطرت ہے، جیسے کہ آیت میں فرمایا کہ اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں جس پر وہ چڑھنے لگیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کوئی کرشمہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا، کوئی ایسی خارق عادت، کوئی نشانی دیکھ لیں، تب بھی وہ کہیں گے کہ ہم پر نظر بندی کر دی گئی ہے اور وہ قبول نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں قلعے بنائے ہیں، یعنی کہکشاؤں، گلیکسیز کی صورت میں، ستاروں کی صورت میں، اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے کائنات کو آراستہ کر دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کائنات کو ہر شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان قرآن شریف کے مطابق انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو کائنات کو محفوظ کر دیا ہے شیطانوں کے شر سے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جیسے اب انسان ٹیکنالوجیز میں ترقی کر رہا ہے، ایٹم بم بنا رہا ہے، نیوکلیر پاور اس کے پاس آ گئی ہے، اب تو ایسے ایٹم بم ہے کہ اگر سنا ہے کہ اگر وہ گریں گے تو پورے ملک کو تباہ کر دیں گے، پورے ملک کو تباہ کر دیں گے، اور ایسے ایٹم بم ہے پوری دنیا کو ہی تباہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے کیا اس کو بھی تباہ کر دیں گے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ نہیں تباہ کر سکتے، اس کائنات کے نظام کو نہیں تباہ کر سکتے۔ یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے تو اس کو خراب نہیں کر سکتے، وہ اتنی طاقت انہیں نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی حفاظت کر رکھی ہے شیطانوں کے شر سے۔ تو اس میں جنات بھی شامل ہیں، جو شریر جنات ہیں، کیونکہ جنات میں تو بہت سارے نیک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی انسانوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان سب سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ انسانوں کی کسی تدبیر سے، کہ وہ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لیں کہ کائنات کے نظام کو ہی درہم برہم کر دیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔